ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے۔ بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت و بخشش کی دعائیں ہوں صحابہ کرام، تابعین اعظام اور محدثین کرام کے لیے۔ قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، میں نے خطبے کے بعد سورہ توبہ کی 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ اسی کے ضمن میں اسلام کا ایک اساسی اور بنیادی رکن جس کو ہم زکوٰۃ کہتے ہیں، اسی سے متعلق احکام و مسائل اختصار کے ساتھ، کیونکہ تفصیل کا وقت نہیں ہے، اختصار کے ساتھ جو راجح قول ہے، صحیح بات ہے، وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم سب کو سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ زکوٰۃ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے نماز کو فرض کیا ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ بھی فرض کیا ہے، بلکہ زکوٰۃ اسلام کے اساس اور بنیادوں میں سے تیسرا رکن ہے۔ جس طرح سے نماز کی عدم ادائیگی پر اہل علم اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، بالکل اسی طرح سے اگر کوئی زکوٰۃ کا انکار کر دے اور زکوٰۃ نہ دے تو اگر اسلامی حکومت ہے تو اس سے بھی جنگ اور جہاد کیا جائے گا، ان کو مرتد مانا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کا جو نظام قائم کیا ہے، یہ دراصل اسلام کے اقتصادی نظام کی ایک جامع تعبیر ہے۔ چونکہ اس دنیا میں اللہ رب العالمین کا جو نظام چل رہا ہے روزی کے معاملے میں، وہ بسط و قدر کا ہے۔ کسی کو اللہ رب العالمین نے بہت زیادہ دیا ہے اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو پائی کے محتاج ہیں، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس دنیا میں توازن برقرار رہے، ایسا نہ ہو کہ امیر ہوتا جائے اور غریب کے لیے اس دنیا میں زندگی گزارنا مشکل ہو جائے۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے اہل ثروت کے اوپر، مالدار کے اوپر، جن کو اللہ رب العالمین نے دولت سے نوازا ہے، ان کے اوپر یہ ذمہ داری دی ہے کہ وہ اپنے مالوں کا زکوٰۃ ادا کریں تاکہ سماج اور معاشرے میں موجود نادار طبقے کی ضروریات کی تکمیل ہو سکے، ان کی حاجت روائی ہو سکے۔ یہ اللہ رب العالمین کا مقصود ہے۔ اور خاص طور سے اگر ہم کتاب اللہ سنت رسول کے احکامات پر غور کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین بنیادی طور سے اپنے بندوں سے 3 چیز کی طہارت چاہتا ہے۔ یہ تینوں چیزیں جب تک انسان کی پاک نہ ہوں، طاہر نہ ہوں، تب تک جو ہے اس کے لیے کامیابی کی ضمانت نہیں ہے۔ پہلی چیز ہے زکوٰۃ النفس، دل کا پاک ہونا۔ انسان کے دل میں کفر نہ ہو، شرک نہ ہو، اور رسم و رواج کا بت اس کے دل کے اندر نہ بیٹھا ہو، تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ انسان کا جو دل رہے وہ پاک و صاف رہے، اور اسی کو اللہ رب العالمین نے قرآن عزیز میں مختلف مقامات پر خاص طور سے دل کی پاکی کے تعلق سے بیان کیا ہے۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ کامیاب ہوا وہ انسان جو اپنے دل کو پاک رکھے۔ تو دل کی صفائی مقصود ہے اللہ رب العالمین کا۔ اگر اس دل کے اندر شرک ہے، کفر ہے، بدعات ہیں، رسم و رواج ہیں، تو یاد رکھیے وہ دل اللہ کے بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ اسی طرح سے دوسری چیز ہے زکوٰۃ البدن، بدن کی صفائی۔ بدن کی صفائی چاہے وہ حسی اعتبار سے ہو، معنوی اعتبار سے ہو، ہر طرح کی طہارت اللہ رب العالمین چاہتا ہے۔ بدن کے اوپر، کپڑے کے اوپر، جسم کے اوپر اگر گندگی لگی ہوئی ہے، ہماری نماز قبول نہیں ہوتی ہے، ہماری طہارت اور پاکیزگی مکمل نہیں ہوتی ہے۔ حسی گندگی ہو یا اسی طرح سے معنوی گندگی ہو۔ معنوی گندگی میں آپ دیکھیے کہ رمضان ختم ہوگا تو اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ الفطر واجب کیا ہے۔
کیا مقصد ہے اس کے پیچھے؟ تاکہ رمضان کے ایام میں جو کچھ غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں اخلاقی اعتبار سے، ان غلطیوں کا ازالہ ہو سکے، اور اسی طرح سے ہمارے سماج اور معاشرے میں موجود جو افراد ہیں جو غریب طبقے کے ہیں، جو مسکین ہیں، ان کی داد رسی ہو سکے۔ تو حسی اور معنوی ہر طرح کی نجاست سے اللہ یہ چاہتا ہے کہ انسان کا جسم پاک رہے، ظاہر بھی اس کا اچھا ہو، باطن بھی اس کا اچھا ہو، اور اسی طرح سے مال کی طہارت اللہ چاہتا ہے، مال کی طہارت۔ اور مال کی طہارت کے تعلق سے دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے زکوٰۃ اور صدقے کو اوساخ الناس سے تعبیر کیا ہے کہ زکوٰۃ اور صدقہ کیا ہے؟ لوگوں کا میل ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ روپے پیسے یا ہاتھوں کے میل ہوتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا اوساخ الناس، یہ میل ہے، اور جب تک اپنے مال کو اس میل سے ہم پاک نہیں کریں گے ہمارا مال پاک نہیں ہوگا۔ تو یہ تین طرح کی طہارت بہت زیادہ ضروری ہے، اس کے بغیر انسان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ تینوں طہارت کے اوپر ہم اپنے دل کو پاک صاف رکھیں، بدن کو پاک صاف رکھیں، اسی طرح سے اللہ رب العالمین کے توفیق سے جو کچھ بھی حلال طریقے سے ہم کماتے ہیں اس مال کو بھی پاک و صاف رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مال کو پاک صاف کرنے کا ذریعہ صدقہ اور زکوٰۃ ہے۔ صدقہ اور زکوٰۃ عام طور سے ہم عام الفاظ میں استعمال کرتے ہیں۔ صدقہ غیر واجبی مال جو آپ کے اوپر واجب نہیں ہے دینا، لیکن اللہ رب العالمین کے تقرب کے غرض سے آپ کسی کو نوازتے ہیں، دیتے ہیں، وہ صدقہ عمومی طور سے عام الفاظ میں ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ اور اسی طرح سے زکوٰۃ اللہ رب العالمین نے مخصوص مال میں اور ایک متعین وقت کے اوپر اور متعین مقدار میں کچھ حصے مقرر کیے ہیں جن کا ادا کرنا اللہ کے تقرب کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے، اس کو ہم زکوٰۃ سے تعبیر کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کے معنی عمومی طور سے کتاب اللہ سنت رسول میں اضافے اور بڑھوتری کے ہوتے ہیں، پاکی اور بڑھوتری کے۔ زکوٰۃ اور صدقہ دینے سے نہ صرف یہ کہ ہمارا مال پاک ہوتا ہے، بلکہ اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے اس مال میں برکت بھی ہوتی ہے، اس میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقع پر اس تعلق سے ہمیں ترغیب دی ہے۔ آپ نے کہا ما نقصت صدقۃ من مال، جب ایک انسان اپنے مال کا صدقہ دیتا ہے، زکوٰۃ کے طور پر اس کو ادا کرتا ہے، تو مال میں کمی نہیں ہوتی ہے۔ بظاہر ہم کو نظر آتا ہے کہ 100 روپے تھے اور ہم نے 50 روپے کسی کو دے دیے تو ہمارے جیب میں 50 روپے بچا، لیکن آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ جو 50 آپ نے کسی کو دیا ہے وہ آپ کے نام اعمال میں جا کر کے سیو ہو گیا ہے۔ تو ایک اکاؤنٹ سے آپ کے نکلا، دوسرے اکاؤنٹ میں جا کر کے سیو ہو گیا، رہ گیا وہ 50 روپے جو آپ کے جیب میں بچا ہوا ہے۔ اس کو اگر آپ اپنے بنیادی ضرورت کے لیے صرف کر دیتے ہیں تو یہ تو یہیں دنیا میں رہ جاتا ہے۔ تو فائدہ کون سی رقم کا ہوا؟ اس رقم کا ہوا جو رقم آپ نے اپنی جیب سے نکال کر کے کسی غریب اور محتاج کے ہاتھوں پر رکھ کر کے اور اس کی داد رسی کی ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما نقصت صدقۃ من مال، بظاہر دنیاوی اعتبار سے آپ کا جیب ہلکا ہوتا ہے، آپ کی رقم تعداد اور گنتی کے اعتبار سے کم ہو جاتی ہے، لیکن وہ کم اس اعتبار سے ہوتی ہے کہ آپ کے ایک اکاؤنٹ سے نکل کر کے دوسرے اکاؤنٹ میں چلی جاتی ہے، جو اکاؤنٹ آپ کا محفوظ ہے اللہ کے پاس۔ تو اس وجہ سے مختلف روایتوں میں صدقہ اور زکوٰۃ کی اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان کی ہے۔ خاص طور سے امام سعدی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنے تفسیر میں بڑی پیاری بات کہتے ہیں کہ فلو اعطى الاغنیاء زکاۃ اموالہم علی وجہ الشرع لم یبقى فقیر من المسلمین۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر امت مسلمہ صحیح طور سے جتنا زکوٰۃ اللہ رب العالمین نے اس کے مال میں فرض کیا ہے، اگر صحیح اعتبار سے اللہ کے رضا کے لیے وہ زکوٰۃ کو ایمانداری کے ساتھ نکالے تو اس روئے زمین کے اوپر کوئی بھی مسلمان محتاج نہیں بچے گا، کوئی مسلمان محتاج نہیں بچے گا۔ اور یہ کوئی ہوا میں کوئی دعویٰ نہیں ہے ان کا، بلکہ آپ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور دیکھیں گے، خلفاء کا دور دیکھیں گے، یہ چیزیں آپ کو نظر آئیں گی۔ حالات ایسے ہو گئے تھے کہ زکوٰۃ کا مال لے کر کے آدمی پھر رہا تھا، کوئی لینے والا نہیں ملتا تھا، کوئی لینے والا، کوئی قبول کرنے، کوئی بچا ہی نہیں تھا اس لائق کہ وہ زکوٰۃ کو قبول کرے، صدقے کو لے۔ لیکن جب
کمال امانت داری کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی ہوتی تھی۔ آج ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ دو خرابیاں بنیادی طور سے ہماری امت مسلمہ کے اندر ہیں۔ پہلی خرابی یہ ہے کہ ایک تو زکوٰۃ کے بارے میں ہم چوری کرتے ہیں، صحیح طور سے جتنا ہمارے مال میں زکوٰۃ واجب ہوتا ہے اس کو نکالتے نہیں ہیں، چور راستے تلاش کرتے ہیں، ایک وجہ۔ اور دوسری بہت بنیادی وجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کا نظام جو تھا وہ اجتماعی تھا، زکوٰۃ کا نظام اجتماعی تھا، کسی ایک جگہ آپ کی رقم جمع ہو اور وہاں سے پورے امت مسلمہ کی داد رسی کی جائے۔ لیکن آج ہر علاقے اور اسی طرح سے ہر محلے میں زکوٰۃ کا ایک بیت المال قائم ہو چکا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ تھوڑا یہاں جمع ہوا، تھوڑا وہاں جمع ہوا، تھوڑا وہاں جمع ہوا، 10 روپے 10 لوگوں نے دیے تو 100 روپے ہوئے۔ لیکن وہی 100 روپے اگر کسی ایک جگہ اکٹھا ہوں تو اس سے کسی کا کام بن جائے۔ تو جو اصل مقصود ہے زکوٰۃ کا کہ غربت کا خاتمہ ہو، وہ تو ہو نہیں رہا ہے، بلکہ مزید امت مسلمہ غریبی کے جو ہے خط کے نیچے ہی نیچے جا رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اتحاد ہی نہیں ہے۔ جو اجتماعیت ہونی چاہیے وہ اجتماعیت نہیں ہے۔ جو اصل مقصود تھا زکوٰۃ کا کہ غربت کا خاتمہ ہو جائے، اسلام میں یہ جو نظام قائم ہے دنیا کے کسی بھی مذاہب میں نہیں ہے۔ آج ہر حکومت اس بات کے لیے کوشاں ہے کہ وہ اپنے ملک میں ترقی کر سکے اور لوگوں کو غریبی کے استر سے اٹھا کر کے اور ان کو جو ہے ایک متمول زندگی دے سکے، اس کے لیے کوشاں ہے۔ اسلام نے جو نظام قائم کیا ہے اس سے بہتر کوئی نظام ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر اس کے اوپر امت مسلمہ کوشش کر لے، اور خاص طور سے ہم اپنے سماج، اپنے معاشرے، اپنے رشتہ داروں میں ان لوگوں کو تلاش کریں جو واقعی غریب ہیں، جو کچھ کر سکتے ہیں لیکن مال نہ ہونے کی وجہ سے وہ کچھ کر نہیں پاتے ہیں، وہ آگے نہیں بڑھ پاتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں 100 روپے 200 روپے بنیادی ضرورت وقت پہ دے کر کے اور اس طرح سے جو ہم اپنی جگہ پر خوش ہو جاتے ہیں، لیکن یہ اصل مقصد نہیں ہے۔ آپ کے 1000 روپے دینے سے اس کا کوئی کاروبار نہیں شروع ہو جائے گا۔ تو ہم کو اپنے سماج اور معاشرے میں ایسے لوگوں کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے جو واقعی کچھ کرنا چاہتے ہیں، جو نیچے سے اوپر آنا چاہتے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی صاحب نصاب ہو جائیں اور وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے اوپر مجبور نہ ہوں۔ ان کو تلاش کرنا ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کو تلاش کر کے ان کو اس لائق بنائیں کہ وہ کسی کام کے لائق ہو جائے اور اپنی جو ہے بنیادی ضرورت کے لیے وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے اوپر مجبور نہ ہو۔ لیکن آج خاص طور سے ہم اپنے رشتہ داروں میں اور اپنے جان پہچان والے لوگوں کے اوپر توجہ ہی نہیں دیتے ہیں۔ کہیں نہ کہیں ہماری ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ جو ہے عداوت اور دشمنیاں اور کچھ نہ کچھ بغض، یہ اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ ہمارے مال تو دوسرے لوگ لے اڑتے ہیں لیکن جو ہمارے اپنے ہیں وہ اس سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو خاص طور سے زکوٰۃ کا جو بنیادی طور سے جو مقصود ہے وہ یہ ہے کہ غربت کا خاتمہ ہو۔ خالی چند مدوں میں آپ کا دے دینا اور اس کے اوپر بہت زیادہ محنت کرنا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیے ہر ایک جو بھی بیت المال ہے، ہر ایک کا اپنا نظام ہے، ان کی اپنی سوچ ہے اور اس اعتبار سے وہ جو ہے زکوٰۃ کی تقسیم کرتے ہیں۔ حالانکہ جو اصل مقصود ہے وہ اصل مقصود جو ہے وہ حاصل ہی نہیں ہوتا ہے زکوٰۃ کا، کہ غربت کا خاتمہ ہو۔ 5 لوگوں کو، 4 لوگوں کو، آپ کے خاندان میں موجود 2 لوگوں کو کیوں نہ صحیح، اگر آپ ان کو کاروبار سے لگا دیتے ہیں، ایک بچہ ہے جس نے کچھ تعلیم حاصل کیا ہے، آگے اگر وہ تعلیم مزید حاصل کر لے تو کسی لائق بن جائے گا، وہ اس لائق ہو جائے گا کہ وہ خود کفیل ہو جائے، دوسروں کا محتاج نہ رہے۔ لیکن ہم اس بچے کی تعلیمی میدان میں مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ تو اب جو کچھ اس کے پاس ہے وہ اتنا ہنر نہیں ہے یا اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ آگے بڑھ سکے، بس اس کا گزارا ہو رہا ہے، اور نہیں تو اس نتیجے پر پہنچتا کہ جواب نہ ملنے کی وجہ سے اور کہیں رزق کا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے وہ انسان پھر ہاتھ پھیلانے کے اوپر مجبور ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ ہم اپنوں کو کیوں نہیں تلاش کرتے ہیں، اپنے درمیان لوگوں کو کیوں نہیں تلاش کرتے ہیں جو اس لائق ہوں کہ انہیں ہم کچھ جو ہے دے سکیں اور نواز سکیں تاکہ وہ اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں۔ یہ مقصد ہے زکوٰۃ کا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی کے اعتبار سے بس تقسیم کرتے رہیں پورے سال انسان تقسیم کرتا ہے، دیتے جاتا ہے مختلف مد کے اندر، اور اس طرح سے ہوتا یہ ہے کہ آج اگر لینے والے 100 تھے تو اگلے سال 200 مزید ہو جاتے ہیں،
ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر اس سال 100 ہیں لینے والے، وہ 50 ہو جائیں، یا کم سے کم اس سے 10 تو گھٹیں، 5 تو گھٹیں، لیکن وہ گھٹ نہیں رہے، مزید اس کے اوپر اور اضافہ ہو رہا ہے۔ تو زکوٰۃ کا جو اصل مقصود ہے، امام سعدی رحمۃ اللہ علیہ قرآن کے اوپر اور اسلام کے مالی نظام کے اوپر غور کرتے ہوئے جو اپنا تجربہ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر صحیح معنوں میں مسلمان زکوٰۃ کے اس نظام کو صحیح طور سے نافذ کر لے تو کوئی بھی مسلمان غریب ہی نہ بچے۔ کوئی مسلمان، یہ دنیا کے کسی بھی مذہب میں نظام موجود نہیں ہے جو اسلام نے مسلمانوں کو دیا ہے۔ تو بہرحال بتانے مقصود بہت سارے دنیاوی فائدے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا سماج اور ہمارا معاشرہ برائیوں سے پاک ہو جائے، اخلاقی جرائم سے پاک ہو جائے، چوری نہ ہو ہمارے سماج میں، کوئی کسی کو دھوکہ نہ دے، کوئی کسی کے ساتھ دغا بازی نہ کرے، تو ہمیں اس زکوٰۃ کے نظام کو مضبوط کرنا پڑے گا۔ کوئی عورت جسم فروشی کے اوپر مجبور نہ ہو۔ آج ایک بے سہارا عورت اگر غلط راستہ اختیار کرتی ہے محض مال کی وجہ سے، اس کے ذمہ دار ہم سب ہیں۔ تو خاص طور سے بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ تو اسلام نے یہ جو نظام دیا ہے، اس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ آپ کے سماج سے، آپ کا معاشرہ پاک ہو جائے، لوگ خوشحال بن جائیں، اور سماج سے، آپ کے معاشرے سے غربت ختم ہو جائے، برائیاں ختم ہو جائیں، برائیاں ختم ہو جائیں، اخلاقی جرائم یہاں سے چلے جائیں۔ انسان کے اندر اپنا جو نفس ہے، وہ نفس بھی اس کا پاک ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من ادا زکوٰۃ مالہ فقط ذہب عنہ شر۔ ایک انسان اگر اپنے مال کا جو ہے صدقہ و زکوٰۃ کی صورت میں اپنے مال کو دیتا ہے تو اس کی اپنی برائی ختم ہو جاتی ہے، بخالت ختم ہو جاتی ہے۔ مال کے تئیں جو حرص اور محبت انسان کے دل میں آئے دن بڑھتی رہتی ہے، اس کے اوپر روک لگ جاتا ہے۔ تو یہ مقصود ہے زکوٰۃ کا۔ تو بہرحال بات کریں گے، بہت لمبی اور بہت ساری باتیں ہیں، لیکن اس پر نہ جاتے ہوئے جو اصل مقصود ہے کہ ہم یہ جانیں کہ اللہ رب العالمین نے کتنے مال میں، کون کون سے مال میں زکوٰۃ فرض کیا، اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اموال زکوٰۃ جو شریعت نے متعین کیا ہے وہ 5 قسم کے ہیں۔ 5 قسم کی چیزیں ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتا ہے۔ پہلی چیز زمین کی پیداوار، جو ہم کاشتکاری کرتے ہیں اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ نمبر 2 جانور، ایک متعین تعداد شریعت نے متعین کی ہے، اگر اتنے جانور کسی کے پاس ہے، چاہے وہ اونٹ ہو، گائے ہوں، بکری ہوں، گھوڑے ہوں، جو بھی ہوں، وہ اگر ہیں تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ اور اسی طرح سے تیسری چیز کیا ہے، اگر کسی کو کوئی خزانہ مل جائے، کوئی دفینہ مل جائے، اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ چوتھی چیز ہے اموال تجارت، جو آپ بزنس کے غرض سے جو کچھ کرتے ہیں، چاہے وہ دکان کی شکل میں ہو یا زمین اور پراپرٹی کی شکل میں ہو یا کوئی اور شکل میں ہو، جو اموال تجارت ہیں اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ نمبر 5 سونے اور چاندی اور موجودہ دور میں جو کرنسی ہے اس کے اوپر، یہ 5 چیزیں ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ ان میں سے سب سے پہلے زمین کی پیداوار کا معاملہ لے لیجئے۔ زمین کے پیداوار میں شریعت نے عشر متعین کیا ہے، اور اس کے لیے ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ جب وَآتُوا حَقَّهُ یوم حصادہ، قرآن یہ کہتا ہے کہ جو زمین کی پیداوار ہے اس کے اوپر زکوٰۃ اس دن واجب ہو جاتا ہے جس دن آپ وہ اناج اور غلہ کاٹتے ہیں۔ جب وہ پک جاتا ہے، اس کو آپ کاٹتے ہیں، اس دن اس کے اوپر واجب ہوتا ہے۔ وہ سال میں آپ 3 فصل لگاؤ، 2 فصل لگاؤ، وہاں سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ جس دن آپ اپنی فصل کاٹیں گے، چاہے وہ پیاز ہو، لہسن ہو، یا کھانے پینے کی چیزیں ہوں، گنا ہو، موسمبی ہو، سنترے ہوں یا کھجور ہوں، جو کچھ بھی ہوں، جو آپ تجارت کی غرض سے، جو آپ جو ہے زمین میں پیدا کرتے ہیں، وہ پھلوں کی شکل میں ہو یا سبزیوں کی شکل میں ہو یا اسی طرح سے اناج کی شکل میں ہو، تو زمین کی پیداوار اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ جس دن آپ پھل توڑیں گے یا جس دن آپ جو ہے اپنا غلہ اور اناج نکالیں گے زمین سے، اس دن آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتا ہے۔ کتنا ہے، شریعت نے اس کے لیے 2 باتیں بیان کی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ اگر اس پیداوار کی بنیاد صرف اور صرف آسمان کی بارش پر ہے، آپ پانی نہیں دیتے ہیں اس کو، تب ایسے وقت میں آپ کے اوپر 10واں حصہ لازم ہے۔ 10واں حصہ، پورے پیداوار کا 10واں حصہ آپ کو اللہ کے راستے میں دینا ہے۔ اور اگر آپ اس میں پانی دیتے ہیں تو ایسے وقت میں 20واں حصہ ہے۔ کتنے مال کے اوپر ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیسا دونا خمسہ اوسقن صدقہ،
5 وسق سے کم میں صدقہ نہیں ہے۔ وسق کیا ہے؟ عرب میں اس زمانے میں ایک پیمانہ تھا۔ آج کے اعتبار سے میں کہوں گا جس کے پاس 9 کنٹل غلہ ہو، 9 کنٹل 900 کلو 9 کنٹل اگر پیداوار ہوتی ہے، اس سے کم ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ 9 کنٹل یا اس سے اوپر جتنا بھی ہوگا، ہر کنٹل کے اوپر اگر آسمان کے بارش پر منحصر ہے تو ایسے وقت میں ہر کنٹل کے اوپر آپ کو 12 کلو دینا ہے۔ احتیاط کا جو تقاضا ہے، احتیاط کا تقاضا وہ یہ ہے کہ 12 کلو، اور اگر آپ پانی دے کر کے اس غلے کو آپ جو ہے کوشش کرتے ہیں اس کے پیداوار کے لیے، تو ایسے وقت میں 6 کلو ہے، ہر کنٹل پہ 6 کلو۔ آپ سوچئے کہ کنٹل بھر غلے میں 94 kg آپ کا ہے اور صرف 6 کلو آپ کو نکالنا ہے۔ اللہ نے کتنا آپ سے طلب کیا ہے؟ بہت کم، 6 کلو۔ 94 کلو آپ کا، وہ آپ کے لیے ہے، لیکن اس میں سے 6 کلو آپ نکال دیجئے۔ تو اس کے اوپر سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ کوئی کہے کہ ابھی سال ہوا نہیں ہے تو ہم کیسے دیں؟ گنا کیوں نہ صحیح، جب آپ کاٹیں گے اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ تو آپ وزن پتہ کر لیجئے کتنا وزن ہے، کتنا ٹن ہے، وہ اعتبار سے آپ ہر کنٹل کے اوپر 12 جو ہے عمومی طور سے 6 کلو کے حساب سے نکال دیں، اور اگر صرف اور صرف آسمان کے بارش پر منحصر ہے تو پھر 12 کلو نکالنا پڑے گا ہر کنٹل کے پیچھے۔ یہ غلے کا معاملہ ہو گیا۔ اسی طرح سے دوسری چیز ہے، وہ ہے سونا اور چاندی۔ سونا اور چاندی اور اموال تجارت، اور اسی طرح سے جانور کی زکوٰۃ، ان کے اوپر سال گزرنا ضروری ہے۔ سال گزرنا ضروری ہے۔ آج آپ نے کاروبار شروع کیا ہے، 1 سال کے بعد اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ آج آپ نے سونا اور چاندی لی ہے، وہ کسی بھی شکل میں ہو، چاہے سکے ہوں یا زیورات کی شکل میں ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ تو چاندی میں کتنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 5 اوقیہ سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ 5 اوقیہ سے کم میں زکوٰۃ نہیں۔ اوقیہ کیا تھا؟ اس زمانے کا ایک پیمانہ تھا۔ آج کے اعتبار سے میں کہوں تو 644 گرام 644 گرام اگر کسی کے پاس چاندی ہے جس بھی شکل میں ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ کتنا؟ 2.5%۔ 2.5% زکوٰۃ ہے۔ 644 گرام چاندی کسی کے پاس ہے تو اتنا، اس سے کم ہے تو زکوٰۃ نہیں، اور اس کے اوپر جتنا بھی ہے پھر پورے میں زکوٰۃ لگے گا۔ سونے کا نصاب کیا ہے؟ سونا آپ دیکھیں کہ 3 طرح کا ہے ہمارے سماج میں۔ ایک تو 24 کیرٹ، 22 کیرٹ اور 18 کیرٹ۔ اگر کسی کے پاس 24 کیرٹ گولڈ ہے، زیورات جو بنتے وہ 24 میں تو نہیں بنتے، تو اگر کسی کے پاس 24 کیرٹ گولڈ ہے، وہ چاہے سکے کی شکل میں ہو یا زیور کی شکل میں ہو، 24 کیرٹ اگر کسی کے پاس گولڈ ہے تو 85 گرام اگر ہوتا ہے، 85 گرام 85 گرام، تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتا ہے۔ اس سے کم ہے زکوٰۃ نہیں ہے۔ 85 گرام 24 کیرٹ گولڈ میں 85 گرام، اور اگر کسی کے پاس 21 اور 22 کیرٹ کا گولڈ ہے تو اس کے اوپر 97 گرام ہونا چاہیے، 97 گرام 97 گرام۔ اور اگر 18 کیرٹ گولڈ میں آپ کے پاس سونا ہے، 18 کیرٹ میں ہے، تو ایسے وقت میں 113 گرام 113 گرام اگر اتنا آپ کے پاس سونا ہے، سونے کی شکل میں زیور ہے، تو آپ کے اوپر پھر زکوٰۃ ہے۔ تو ہمارے اپنے گھر میں، ہمارے اپنے گھر کے افراد میں، ہماری عورتوں کے پاس جو زکوٰۃ ہے، جو سونے ہیں، اس کو ہم کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ کس کیرٹ کا ہے، اسی کے حساب سے زکوٰۃ کی ادائیگی ہوگی۔ تو سونا کا یہ نصاب ہے، چاندی کا یہ نصاب ہو گیا۔ یعنی ایک بار اور ریپیٹ کر دیں کہ اس میں سونے میں اگر 24 کیرٹ ہے تو 85 گرام اس کا نصاب ہے، اور اگر وہ 21 یا 22 کیرٹ میں ہے تو پھر 97 گرام اگر ہے تو پھر زکوٰۃ ہوگا، اور اگر 18 کیرٹ میں ہے تو 113 گرام اگر سونا ہے زیور کی شکل میں تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح سے اموال تجارتی مال، آپ نے ایک فیکٹری لگائی، کوئی مشین لگائی، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ نے ایک فلیٹ بنوایا اور اس کو کرائے پر چڑھا دیا، اس کے اوپر، اس فلیٹ کی لاگت کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن آپ سے جو اس سے کرایہ آئے گا اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ زمین جو آپ نے اپنے رہائش کے لیے لیا ہوا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔
لیکن زمین اگر آپ نے اس لیے لیا ہوا ہے کہ آگے اس کی رقم یا اس کا پیسہ جب بڑھ کر کے ملے گا اس کو ہم بیچیں گے، تو یہاں آپ کی نیت سے وہ جو مال ہے وہ آپ کے سیونگ میں شمار ہوگا، اور اس طرح سے 1 سال گزرنے کے بعد ان پلاٹوں کے اوپر زکوٰۃ رہے گا۔ تو زمین کے اوپر اصلاً پیداوار میں زکوٰۃ ہے، لیکن وہ زمین جو تجارت کے غرض سے لی گئی ہو، خریدنے بیچنے کے غرض سے لی گئی ہو، اس زمین کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ تو سونا ہو، چاندی ہو، اموال تجارت ہو، دکان آج آپ نے شروع کیا ہے، 1 سال اس کے اوپر گزر جائے گا، آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس سیونگ کتنی ہے، آمدنی کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ سال میں آمدنی ہوتی رہیں گی، لاکھوں کی ہو، آپ کے پاس جو بچا سال بھر کے بعد اسی کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس اس وقت سیونگ کتنی ہے کرنسی کی شکل میں، اور اسی طرح سے ہمارے دکان میں مال کتنا ہے، مال کا آپ حساب کریں گے، وہ مال اور آپ کی سیونگ، اور پھر اس میں یہ دیکھیں گے کہ آپ کو ادھار دینا کتنا ہے اور آپ کو آنا کتنا ہے۔ وہ مال جو آپ کو دینا ہے اس کو آپ مائنس کر لیں، وہ پیسے جو آپ کے آنے ہیں اس کو آپ ایڈ کر لو اپنے سیونگ میں، اور اس اعتبار سے یہ دیکھیے کہ کیا وہ 85 گرام سونے کے برابر ہوتا ہے، اس کے برابر ہوتا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، اس سے کم ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو سونے کا ہی نصاب اموال تجارت میں معتبر مانا گیا ہے کہ 85 گرام سونا یا اس سے زائد کے برابر اگر آپ کے پاس تجارتی مال ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ تو یہ زکوٰۃ کے نصاب ہیں جو اللہ رب العالمین نے متعین کیے ہیں، اور خاص طور سے زکوٰۃ کے جو مستحقین ہیں اللہ رب العالمین نے مستحقین بھی خود ہی طے فرمائے ہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، 8 قسم کے لوگوں کو اللہ نے ذکر کیا ہے کہ زکوٰۃ آپ انہی کو دے سکتے۔ آیت میں آگے کہہ دیا گیا فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کے جانب سے متعین ہے، اس میں آپ کی مرضی نہیں چلے گی، یہ اللہ نے طے کیا ہوا ہے۔ تو اس میں کون ہے؟ ایک تو فقیر ہے۔ فقیر کس کو کہا جاتا ہے؟ جس کے پاس کچھ نہ ہو، وہ فقیر ہے۔ مسکین کیا ہے؟ مسکین کا ذکر کیا ہے، مسکین ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جن کا کوئی کاروبار ہو، کوئی جاب ہو، کوئی دکان ہو، کچھ کما رہے ہوں، لیکن ان کی کمائی سے ان کی بنیادی ضرورت پوری نہ ہوتی ہو۔ بنیادی ضرورت، چاہے ان کے اپنے گھر میں کھانے پینے کی ضرورت ہو، شادی بیاہ کا مسئلہ ہو، یا اسی طرح سے بچوں کے تعلیم و تربیت کا مسئلہ ہو، علاج و معالجے کا مسئلہ ہو، اگر اس کی تکمیل نہیں ہو پاتی ہے وہ مسکین کے ضمن میں آتے ہیں، وہ اس لائق ہیں کہ ان کو صدقے کے ذریعے سے ان کی مدد کی جائے، زکوٰۃ کے ذریعے سے مدد کی جائے۔ تو یہ فقیر اور مسکین میں فرق ہو گیا۔ اس عاملین علیہا سے مراد وہ لوگ ہیں جو صدقہ اور زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے آپ کے دروازے پر پہنچتے ہیں، سفیر حضرات، وہ جو محنت کرتے ہیں آپ کے زکوٰۃ کو لے جانے کے لیے، وہ ان کا جو وقت لگتا ہے، اگر وہ کہیں کام کرتے تو اس کام کے بدلے انہیں اجر ملتا تھا، ان کو تنخواہ ملتی تھی، اس وجہ سے چونکہ وہ آتے ہیں جاتے ہیں تو ان کے اخراجات کی تکمیل زکوٰۃ کے مال سے کی جائے گی، انہیں اس میں سے تنخواہ دی جائے گی، ان کے لیے جائز ہے، چاہے وہ کروڑ پتی ہوں، اگر وہ لینا چاہتے ہیں تو بالکل لے سکتے ہیں، وہ ان کا حق ہے۔ اسی طرح سے والمؤلفات قلوبہم، اور اسی طرح سے تالیف قلب کے لیے، تالیف قلب میں 2 لوگ آتے ہیں، مسلم بھی آتے ہیں، غیر مسلم بھی آتے ہیں۔ مسلم وہ جو ابھی نو مسلم ہوئے ہیں، ان کی زندگی اسٹیبل کرنے کے لیے آپ جو ہے زکوٰۃ کے مال سے ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ایسا غیر مسلم جس کا جو شرارتی ہو، جس کے وجہ سے اسلام اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچے، اور کچھ دینے سے اگر اس کے شر سے امت مسلمہ کو بچایا جا سکتا ہے، یا اس سے یہ امید ہے کہ اگر اس کے ساتھ احسان کریں تو اسلام کو قبول کر لے گا، تو ان کو بھی آپ زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں تاکہ ان کی تالیف قلب ہو سکے۔ اسی طرح سے 5ویں چیز ہے وہ پھر رقابی گردن آزاد کرنے میں۔ غلامی کا آج سلسلہ نہیں، وہ ختم ہو گیا، لیکن آج کے دور میں خاص طور سے جو مسلمان بلا وجہ بلا کسی جرم کے وہ جیلوں میں ٹھونس دیے گئے، ان کو آزاد کرنے کے لیے، ان کے مقدمات پہ جو اخراجات ہیں اس کے لیے، ان کو باہر لانے کے لیے آپ زکوٰۃ کے رقم سے ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے والغارمین، اور مقروض انسان، قرض جس نے جائز ضروری اور بنیادی ضرورت کے لیے قرض لیا ہو، اس کے پاس ادائیگی کے وسائل ہوں، لیکن اچانک کیا ہو جائے، اس کا کاروبار بند ہو جائے، ٹھپ ہو جائے، اس کا جاب چلا جائے، اور اب قرض کی ادائیگی کے لیے اس کے پاس کوئی صورت نہ ہو، تو قرض کی ادائیگی کی حد تک کہ اس کی قرض ادا ہو جائے، اس حد تک جو ہے زکوٰۃ کے مال سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے۔ والغارمین میں یہ چیزیں آتی ہیں۔ اسی طرح سے وہ فی سبیل اللہ، اور مسافر،
مسافر میں وہ لوگ ہیں، وہ مالدار ہی کیوں نہ صحیح، وہ کہیں سفر کر رہے تھے، اتفاق سے ان کا پرس چوری ہو گیا اور یا سارے پیسے جو ہے ان کے چھین لیے گئے، اب اپنے منزل تک پہنچنے کے لیے کوئی وسیلہ نہیں ہے، ایسے وقت میں زکوٰۃ کے پیسے سے ان کی آپ مدد کر سکتے ہیں اور ان کے لیے جائز ہے کہ وہ زکوٰۃ لے کر کے اپنے منزل مقصود تک پہنچ جائیں۔ اسی طرح سے وہ جو ہے وہ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں مسجد نہیں ہے، یاد رکھیے مسجد اور مسجد سے متعلقات چیزیں شامل نہیں ہیں، باقی مدرسے ہوں اور اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کے نشر و اشاعت کے لیے جو بھی کام ہوں وہ سارے کے سارے فی سبیل اللہ کے اندر شامل ہیں۔ فی سبیل اللہ وہ مدرسے ہوں، ان کی کتابیں ہوں، یا اسی طرح سے دنیاوی تعلیم کوئی حاصل کر رہا ہو، دینی تعلیم کوئی حاصل کر رہا ہو جس سے اس امت مسلمہ کی بھلائی ہو، تو ایسے وقت میں اس مد میں آپ یہ رقم صرف کر سکتے ہیں، زکوٰۃ کا رقم، وہ فی سبیل اللہ کے اندر آتا ہے۔ آگے کہہ دیا گیا فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کے جانب سے متعین کردہ نصاب ہے اور مستحقین ہیں، واللہ علیم حکیم، اللہ رب العالمین سب سے زیادہ جانتا ہے کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا ہے، اور اللہ حکمت والا ہے۔ تو زکوٰۃ کا نصاب اور اسی طرح سے مستحقین زکوٰۃ، یہ چیزیں آپ کے سامنے واضح ہو گئیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإياکم بآیات الذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔